تبدیل کیا جائے گا اس زمین کو دوسری زمین سے. یہ جو زمین ہے اس کو تبدیل کر کے دوسری زمین بنائی جائے گی. اب یہ زمین مٹی کی ہے، دوسری زمین تانبے کی ہوگی. تانبا سورج پر کیسے گرم ہوتا ہے دیکھا ہے آپ نے؟ اللہ کی پناہ. مٹی پھر بھی کچھ کم گرم ہوتی ہے نا سورج پہ، آگ پہ، یعنی تپش پہ. تانبا کس طرح گرم ہوتا ہے؟ یہ زمین، اس زمین کو تبدیل کیا جائے گا، یعنی تانبے کی زمین بنائی جائے گی دوبارہ. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اکیلا قہار رب جو ہے، اکیلے قہار رب کے سامنے سارے انسانوں کو پیش کیا جائے گا. وہ زمین کہاں پر ہوگی؟ وہ زمین یہ ملک شام والی ہے، یہ ملک شام والی زمین ہے. ادھر جو ہے محشر کا میدان ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تعالیٰ خود آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی عدالت کی کرسی لگے گی. اس عدالت کی کرسی پر اللہ تعالیٰ بذات خود جلوہ افروز ہوں گے. اللہ تعالیٰ عدالت کے فیصلے کریں گے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابی نے پوچھا کہ سائیں قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب دیکھیں گے؟ مسلمان، کافر، فرما بردار، نافرمان، نیک، ہر کوئی دیکھ سکے گا، سب دیکھ سکیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی سورج جو طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے تو آپ سب دیکھتے ہیں، نیک، فرما بردار، گناہ گار، کافر، مسلمان، مشرک، منافق، چھوٹے بڑے، سب دیکھتے ہیں. اس نے عرض کیا کہ صحیح ہاں سب دیکھتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر جگہ سے دیکھتے ہیں؟ کہاں سے ہر جگہ سے دیکھتے ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہیں، اتاق میں ہیں، جس بھی جگہ ہے سورج کو دیکھ سکتے ہیں. کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے کہ ہاں بھائی اللہ ہے. اللہ اکبر. قیامت کی ایک بڑی بات ہے. ادھر ایک سوال کا جواب دے دوں. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہر آئے دن 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جو ہے ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے. پھر وہ قیامت ہوتی نہیں. قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی. فلاں تاریخ پر قیامت ہوگی، زمین برباد ہو جائے گی، سیارہ ٹکرائے گا، یہ ہوگا. سنتے ہیں نا آپ؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس میں کیا فلسفہ ہے اور ہمارے ذہن کے اندر کیا چیز ٹھوک کر بٹھائی جا رہی ہے، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. بالکل سمپل طریقے سے آپ سب بھی سمجھ لیں گے اس کو. بھائی ایک مرتبہ میں کیا کرتا ہوں، کارڈ بنواتا ہوں، دعوت نامے بنواتا ہوں کہ بھائی 15 دسمبر کو مفتی حماد اللہ صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، تمام احباب کو دل کے خلوص کے ساتھ دعوت دی جا رہی ہے. بھائی کارڈ بن گیا، دعوت نامہ بن گیا، تمام دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو دے دیا کہ بھائی 15 دسمبر کو مفتی صاحب کے بیٹے کی شادی ہے. جب 15 دسمبر آیا، ساتھی آئے، دوست احباب آئے، شادی تو ہے ہی نہیں، شادی تو ہے ہی نہیں. بھائی نہیں تو چلے گئے وہ اپنے گھر پہ. پھر دوسرے سال میں نے وہی کام کیا کہ بھائی 16 جنوری کو
مفتی احمد اللہ صاحب کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، تمام دوست احباب اور رشتہ داروں کو دل کے خلوص کے ساتھ شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ جب دوسرا دعوت نامہ آپ کے پاس پہنچتا ہے تو ہر 100 میں سے 50 لوگ کہیں گے کہ یار مفتی صاحب کے بیٹے کی شادی ہوتی تو نہیں، گزشتہ سال میں اس طرح ہوا تھا۔ یہ ویسے ہی دعوت نامے جو ہے نا وہ بنا دیتا ہے، اس کی شادی وادی کوئی نہیں ہوتی۔ 50 اعتماد کریں گے، یقین کریں گے، اور 50 لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ مفتی صاحب ویسے ہی بات کہہ دیتے ہیں، شادی وادی ہوتی نہیں کوئی۔ پھر دوسرا سال بھی آ گیا، وہ 16 جنوری بھی آ گیا، لیکن شادی نہیں میرے بیٹے کی۔ اب تیسرے سال میں پھر وہی دعوت نامہ چھپا کے دے رہا ہوں کہ 13 فروری کو مفتی احمد اللہ صاحب کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، تمام دوست احباب اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو اخلاص کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ دعوت دی جا رہی ہے، شرکت کر کے ہمیں رونق بخشے وغیرہ وغیرہ۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جب تیسرے چوتھے سال آپ کو یہ دعوت نامہ ملتا ہے، ہر سال ملتا رہتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو دعوت نامہ دیکھ کر کہیں گے ثانی مفتی صاحب ہو گئی آپ کے بیٹے کی شادی صحیح؟ چوتھا سال ہے مسلسل آپ کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، ہو گئی صحیح، ہم نے کھا لی اور آپ نے کھلا دیا ہمیں، شادی ہو گئی، شادی صحیح کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ دعوت نامہ دیکھتے ہی، بات سنتے ہی آپ ہنس کر کہیں گے کہ سائیں مفتی صاحب کے بیٹے کی شادی سے ہر سال ہوتی ہے، لیکن وہ تو سب کو معلوم ہے۔ اس طرح ہے، یہ ہوتا ہے۔ ارے یہ پریکٹیکل طریقے سے قیامت کا انکار ہمیں سمجھا رہے ہیں اللہ کے بندے، پریکٹیکل طریقے سے قیامت کا انکار ہمارے دماغ میں ٹھوس رہے ہیں، ٹھوک رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں کہ افواہ چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹی خبر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی قیامت آ رہی ہے، قیامت، پھر جب وقت آتا ہے تو قیامت ہوتی نہیں۔ تو جب حقیقی کوئی کس کو کہتا ہے تو وہ ہنس کر کہے گا کہ بھئی ہاں قیامت۔ یہ قیامت کی بات اس طرح ہوتی ہے نا جو ہر سال 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد سنتے ہیں، وہی قیامت ہے نا، ہو گئی قیامت، آپ چھوڑو، کھاؤ، اپنا کھاؤ پیو، جو چاہے دل کرو، قیامت کی بات ہے نہیں۔ یہ اس طرح کی ایک بات ہے جو کرتے رہتے ہیں، پھر کوئی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ قرآن پاک کے دشمن ہیں، اسلامی تعلیمات کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ قیامت سیارے کے باپ کی کو طاقت ہے، وہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے اور آگے زمین سے ٹکرا جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی۔ سیارے کے باپ کی ملکیت ہے زمین، اس کو ختم کر دے گا یار۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نظام بنایا ہی نہیں، کوئی ڈیفینس سسٹم نہیں۔ آئرن ڈروم ان کے پاس ہوتے ہیں کہ بھائی جب بھی کوئی میزائل آتا ہے تو اس کو راستے میں ہی تباہ کر دیں گے، ہمارے ملک تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ ڈیفینس سسٹم ہے ہمارے پاس، آئرن ڈروم ہے، یہ ہے وہ ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے۔ ارے بے عقل، اللہ کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں جو تیرے پاس ہے۔ تو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ڈیفینس سسٹم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی حفاظت کے لیے کوئی سسٹم ہی نہیں رکھا، پاگل۔ تیری عقل کام چھوڑ کے لیے اللہ کے اوپر تو بہتان لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کمی کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تو پھر چلی گئی نا، کہ کوئی بھی سیارہ ہر آئے دن آتا ہے، زمین سے ٹکرا جاتا ہے، پھر زمین تباہ ہو جاتی ہے۔ کچھ عقل سے کام لو، کچھ اللہ سے ڈرو۔ قیامت کا وقت ہے اور اس کی نشانیاں ہیں، دجال آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دعوت الارض نکلے گا، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یاجوج ماجوج آئیں گے، بہت ساری نشانیاں ہیں، یہ آئیں گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ قیامت آئے گی، سیارہ میارہ کوئی نہیں ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ،
فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ وہ قیامت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، فَإِذَا هِيَ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ وہ قیامت ہے، قیامت اپنے طریقے سے آئے گی، ٹائم پر آئے گی، کسی سیارے میارے کو طاقت نہیں کہ زمین سے ٹکرا جائے۔ بھائی سیارے کو تو چھوڑو، سیارہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہے یار، انسان نے دیکھا نہیں۔ یہ دانت ہے، زبان ہے، ساری زندگی ایک ساتھ ہے۔ جب چباتے ہیں کھاتے ہیں تو زبان کو کہاں کرتے ہیں؟ زبان بھی ادھر ادھر ہوتی ہے، لقمہ بھی ادھر ہوتا ہے، گوشت بھی ادھر ہوتا ہے، چیغم بھی ادھر ہوتی ہے، روٹی بھی ادھر ہے، زبان بھی ادھر، روٹی بھی ادھر، چیغم بھی ادھر، گوشت بھی ادھر، لیکن دانت اور چیزوں کو چبا رہے ہیں، زبان کے قریب نہیں آ رہے۔ کیوں؟ جبکہ زبان خود اس گوشت کو پھیر کے دانتوں کے اندر دے رہی ہے، پھیر کے دانتوں کے اندر دے رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، جو تھریشر چلتا ہے اس میں وہ گندم دیتے ہیں یا چاول وغیرہ جو بھی چیز اس میں ڈالتے ہیں، کبھی کبھی انسان پورا کا پورا اندر چلا جاتا ہے، پورے انسان کو تھریشر جو ہے وہ مشین اندر کھا کے پھر پھینک دیتی ہے۔ یہ جو تیری تھریشر ہے اس کو کس نے بچایا؟ دانت زبان ایک ساتھ رہتے ہیں، دانتوں کو طاقت نہیں کہ زبان کو کچھ کہہ سکے۔ اللہ کے بندے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، بلا وہو الخلاق العلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ہاں حقیقت ہے، وہو الخلاق العلیم، اللہ تعالیٰ بڑے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ تخلیق کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بنایا ہے، میں بنانا جانتا ہوں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اولیس الذی وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں علی کل شیء قدیر ہوں، میری قدرت میں، میری بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرجع البصر هل تری من فطور، آسمان کو میں نے کتنا بڑا بنایا، آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی خامی نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی کمی نہیں، اتنا اوپر کیا کہ کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، آپ بار بار دیکھتے رہو، بار بار دیکھتے رہو، آپ کی نظر تھک کے واپس آ جائے گی، اتنا دور ہے آسمان، میں نے بنا لیا، میں نے ایک نظام بنایا ہے، وہ بن کر رہے گا، وہ بن کر رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کسی کو طاقت نہیں سیارے کو کہ سیارے سے ٹکرا جائے۔ ہاں جب اس کا وقت پورا ہوگا وہ خود تباہ ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے، سیارے کی زندگی ہوتی ہے، ستارے کی زندگی ہوتی ہے، وہ خود پھٹ کے ختم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کی ملکیت ہے، خود تو ختم ہو سکتا ہے لیکن دوسرے سے ٹکرا کے دوسرے کو ختم نہیں کر سکتا۔ پھر جبکہ یہ اتنی زمین موجود ہے، اس پر یہ قرآن حکیم موجود ہے، ایک مرتبہ زیارت کر لو، یہ زمین موجود ہے، زمین پر یہ قرآن حکیم موجود ہے، پھر اس قرآن حکیم کو پڑھنے والے موجود ہیں، پڑھانے والے موجود ہیں، سمجھنے والے موجود ہیں، سمجھانے والے موجود ہیں، اس قرآن حکیم پر عمل کرنے والے موجود ہیں، عمل کی تلقین کرنے والے موجود ہیں۔ کیا طاقت ہے سیارے کو کہ زمین سے ٹکراتے ہیں، سیارے کے باپ کی طاقت نہیں۔
اس کی مرضی نہیں، یہ اللہ کی مرضی سے یہ زمین بنی ہے، دنیا بنی ہے، اور یہ بن کر رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک چلا جائے گا۔ بہت ساری نشانیاں ہیں، جبھی قیامت آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی۔ میں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ